بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب مردوں میں سوائے بیمار زین العابدین کے کوئی اور نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی اہل بیت مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ مار میں مصروف تھے کہ اچانک ایک رعبدار آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر نواسی شیر خدا حضرت علی کی لخت جگر اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت زینب تھی۔ میدان کربلا کی اس شیر دل خاتون کو تاریخ زینب کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کے واقعے کو زندہ جاوید بنانے میں حضرت زینب علیہ السلام کا اہم کردار رہا ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام کی بے مثال کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ کربلا کی اس مثالی خاتون نے یزید کی ظالم حکومت کے مقابلے میں اپنے بچوں کو پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور شوہر کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا۔ سیدہ زینب علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابیہ رسول بھی تھی، اور آپ سے بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں۔ آپ نہایت ہی نیک صفت، فراخ دل اور متقی خاتون تھی۔ آپ نے شب بیداری اور نماز کو، عاشورہ کی راتوں کو بھی ترک نہ کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی بہن زینب بنت علی اور ان کے دو صاحبزادے اون و محمد کو بھی قافلے میں شامل کر لیا۔ حضرت زینب مدینہ سے کربلا کے صحرا تک قدم با قدم اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے بی بی زینب کے امام، بھائی اور بھتیجے شہید ہو رہے تھے۔ سیدہ زینب ایک دلیر خاتون تھی، اپنے اور اپنے بھائی کے چھوٹے بچے اور بچیوں کو ہمت دلاتی، ان کا خیال رکھتی اور اپنے بھائی اور بھتیجوں کے حق میں دعا کرتی۔ امام سجاد زین العابدین سے روایت ہے کہ عاشورہ کی رات میں اپنے والد کے پاس بیٹھا تھا۔ پھوپھی زینب ہمارے پاس تھی۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کو تیز کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے: اے دنیا تیری دوستی پر افسوس، تجھے پانے والے اشراق اور اصیل ہیں، ان میں سے کچھ صاحب اور طالب قدیم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان اشعار کو 2-3 مرتبہ پڑھا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے مقصد کو جان لیا۔ مجھ پر گریا غالب ہوا، لیکن میں آنسو پی گیا اور میں جان گیا کہ مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ میری پھوپھی زینب رقت قلبی کی وجہ سے یہ سننے کی طاقت نہ لا سکی، جلدی سے اٹھی اور میرے والد کے پاس پہنچی اور مخاطب ہوئی: ہائے مصیبت، کاش مجھے آج موت آ جاتی۔ آج میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی حسن فوت ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا: اے بہن، شیطان تجھ پر غلبہ حاصل نہ کر لے۔ حضرت زینب نے کہا: مجھ پر وائے ہو، کیا یہ تلوار تمہاری جان لے گی؟ ایسا ہے تو اس نے مجھے اور زیادہ غمگین کر دیا، اور یہ میرے لیے زیادہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ کہہ کر میری پھوپھی زینب بے ہوش ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے اور پانی کے چھینٹے آپ کے منہ پر مارنے لگے۔ عاشورہ کے دن امام مظلوم حسین علیہ السلام میدان جنگ میں اترنے کے لیے خیمے سے باہر آئے تو آپ کے اہل بیت اور بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی بیٹی سکینہ امام کے آغوش میں آ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی: بابا ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اس بیاباں میں اکیلا نہ چھوڑ دیں۔ بچی کے اس جملے نے امام حسین علیہ السلام کے دل میں اضطراب پیدا کر دیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ آپ نے بچی کو گلے سے لگایا۔ سکینہ کو معلوم تھا اب حسین علیہ السلام پلٹ کر نہیں آنے والے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب سے رخصتی لی۔ آپ کی سیدہ زینب سے بے پناہ الفت تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اے زہرہ کی بیٹی اور میری بہن، میرے قتل ہونے کی وجہ سے اپنے رخساروں پر تمانچے نہ لگنے دینا، نہ ہی مصیبت میں اپنے جامہ کو پارا کرنا، اور نہ ہی اپنے بالوں کو پریشان کرنا، تاکہ باعث رسوائی نہ ہو۔ میرے بعد ان بچوں کی پرورش کرنا۔
اگر میرے بچے پیاسے ہو جائیں تو ان کے واسطے پانی مانگ لینا، شاید ان کے اوپر وہ رحم کریں اور پانی پلا دیں۔ بھائی کے کلام کو سنتے ہی بہن کا چہرہ متغیر ہو گیا، دل تڑپ گیا، لبوں پر فریاد آ گئی، کہنے لگی، اے میرے بھائی، کیا زینب اسی دن کے لیے زندہ تھی؟ اے کاش اس دن سے قبل مجھے موت آ گئی ہوتی اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام نے وصیتیں کی اور بہن کو تسلی دی اور میدان کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد میدان سے ذوالجناح دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیموں کی طرف آیا۔ اس کے بدن پر لگے خون اور تیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی گواہی دے رہے تھے۔ خیمے سے آہو بکا کی آواز بلند ہونے لگی اور اہل بیت حسین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بی بی زینب نے شہدائے کربلا کی لاشوں کو جب بے گورو کفن دفن میدان میں پڑا دیکھا، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ کے حسین کا خون اور لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہے، اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے، آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے جانوروں کی طرح ہکایا جا رہا ہے۔ یزیدی لشکر نے بیبیوں کو قید کر لیا اور انہیں پیدل کوفہ لے گئے اور انہیں سڑکوں پر زنجیر پہنا کر چلایا گیا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب شمر نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے زین العابدین کو شہید کرنا چاہا تو سیدہ زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ اس مظلوم قافلے کو کوفہ کے بعد دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں بی بی زینب نے یزید کے خلاف ایسا لرزہ آمیز خطبہ دیا کہ شام کا محل کانپ اٹھا اور اہل شام رو پڑے۔ بی بی زینب وہ ہستی ہیں کہ جن کے خطبوں سے کربلا کی تاریخ کو تا قیامت اسی شدید جذبے سے یاد رکھا جائے گا کہ جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں بلکہ کل ہی کا قصہ ہو۔ بی بی زینب قوت برداشت اور صبر کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی 3 اہم ذمہ داریوں کا آغاز ہوا تھا، جن کو آپ نے کمال کامیابی کے ساتھ نبھایا۔ سب سے بڑی ذمہ داری حضرت امام زین العابدین کی تیمارداری اور دشمن سے ان کی حفاظت تھی۔ دوسری ذمہ داری ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت تھی جو بیوہ ہو چکی تھی اور بچے یتیم تھے۔ تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا۔ دم توڑتی انسانیت کو بچانے کا جو ارادہ حضرت امام حسین علیہ السلام گھر سے لے کر نکلے تھے، اس کو انجام تک کردار اور گفتار کے ذریعے بی بی زینب نے پہنچایا۔ آپ ہی کی سربراہی میں امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفہ اور شام کے گلی کوچوں میں اپنے خطبات کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔